کیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک بار پھر مضبوط جماعت کے طور پر ابھر سکتی ہے؟ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اگر بات کریں، حالیہ دنوں کچھ اور نئے چہرے جو ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ نئے چہرے نہیں، پرانے ہی صحیح، لیکن ایک بار پھر انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا دامن تھام لیا ہے۔ میری مراد ہے بٹمالو کے نور محمد جو سابق ایم ایل اے رہ چکے ہیں، شوپیاں وچی سے اعجاز میر جو سابق ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور سابق ڈی ڈی سی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شوپیاں سے راجہ وحید جو کہ ڈی ڈی سی ممبر ہے وہاں کے، انہوں نے ایک بار پھر پی ڈی پی کا دامن تھام لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان سے پہلے جو ہے پیر منصور اور یاسر ریشی جو پارٹی سے الگ ہو چکے تھے، انہوں نے بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا دامن تھام لیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اگر بات کریں، 2019 کے بعد لگاتار اندرونی خلفشاریوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اور اس کمزوری کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2024 کے انتخابات میں محض 3 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اب رفتہ رفتہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی مضبوطی سے واپسی کرے گی۔ کچھ ایسے بڑے نام ہیں جن کے بارے میں ابھی افواہیں چل رہی ہے کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کیڈر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ افواہوں کا بازار گرم ہے، اور اسی میں جو ہے عمران رضا انصاری ایک بڑا نام ہے جس کے حوالے سے افواہیں گشت کر رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا دامن تھامنے جا رہے ہیں۔ وہی رفیع احمد میر جو پہلگام سے ہے، ان کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ لیکن جن 5 لیڈروں نے انتخابات کے بعد ایک بار پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شرکت کی، تو مبصرین کا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایک بار پھر مضبوطی سے واپسی کرنے والی ہے، کیونکہ کل جو 3 لیڈرز ہیں جنہوں نے ایک بار پھر شرکت کی ہے، ان میں سے ایک راجہ وحید جو ڈی ڈی سی شوپیاں ہے، ان سے ہم نے بات چیت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے۔ میرے ساتھ راجہ وحید جڑ چکے ہیں جنہوں نے کل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک بار پھر شرکت کی ہے۔ راجہ وحید صاحب، کیا آپ کہنا چاہو گے؟ پہلے آپ نے پی ڈی پی کو چھوڑ دیا تھا جب آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا، اور اب آپ واپس جوائن کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر سے آپ وابستہ ہوتے ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار گلش بھی ہو جاتے ہیں، تو لیکن جو گھر بنایا ہے، جس میں محنت کی ہے، قربانی دی ہے، تو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیڈرشپ کی جو ہے پرسویشن پہ، تو مطلب اور یہ بھی پریزیڈنٹ صاحبہ نے بولا ہے کہ کبھی کبھار جو فیصلے ہیں تو کئی زاویے سے جو ہے تھوڑا ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھ لیجئے، ایک پولیٹیکل جو ہے نا، ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے جموں کشمیر کو۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کھانوں میں ہم بٹ جاتے ہیں، تو اوورآل جو ہے جموں کشمیر کا اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے ہم نے ایک بار پھر جو ہے پی ڈی پی کا دامن تھام لیا ہے، چونکہ مطلب جب لارجر پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ابھی کیا حالات ہے، ہم کیسے ڈس امپاور ہوئے ہیں پولیٹیکلی ہر لحاظ سے، مطلب کیا کیا ہو رہا ہے جموں کشمیر کے ساتھ، تو پھر ایک ہی چیز مطلب ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو مفتی محمد سعید صاحب کا ایک گریٹر ویژن تھا جموں کشمیر کے لیے، اس پہ کیسے کام کیا جائے، اور دوبارہ جو ہے جموں کشمیر کو اس گلوریس جو ہے اس کا پاس جو رہا ہے اس کی اور کیسے ہم گامزن کریں۔ تو یہ سوچ سمجھ کے ہم نے جو ہے دوبارہ پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ راجہ وحید صاحب، آپ نے ہیر پھیر کی بات کی ہے، مینڈیٹس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خالی پی ڈی پی ہی اب آپشن ہے؟ کیونکہ آپ نے اے آئی پی میں بھی جو ہے کچھ دن گزارے ہیں، الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اے آئی پی کا سوال ہے، مطلب اے آئی پی کی آئیڈیالوجی اور پی ڈی پی کی آئیڈیالوجی مطلب بہت آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن اے آئی پی کا یہ مسئلہ ہے، ابھی اے آئی پی شاید مطلب اس لیول پہ نہیں ہے۔ تو ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا ہے کہ اے آئی پی
کا ابھی مطلب آپشن شاید اتنا وسیع نہیں ہے، اور جو لیڈر ہے اے آئی پی کے انجینئر صاحب وہ بھی پابند سلاسل ہے، جیل میں ہیں، تو نیچے جو ہے ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور آپسی جو وہاں اختلافات ہیں، جتنے بھی وہاں کم قلیل لوگ ہیں، ان کی جو آپسی اختلافات ہیں ان سے مطلب تھوڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ جو سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، جو آپسی تال میل کی ضرورت ہے، اس کا کہیں نہ کہیں وہاں پہ مجھے فقدان لگا۔ تو اس وجہ سے، اور جو میں پھر وہی بولوں گا، جو سیاسی استحکام مطلب بھی چاہیے، تو مطلب اے آئی پی اس کوسوں دور ہے، مطلب میں ہرگز انجینئر صاحب کی لیڈرشپ پہ مطلب انگلی نہیں اٹھاؤں گا، وہ قربانیوں کا مجسمہ ہے، ابھی پابند سلاسل ہے، لیکن جو نیچے سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا جس سے اے آئی پی آگے بڑھتی، وہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ کئی چیزیں آپ جب لارجر پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں کہ جو ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے جموں کشمیر کو، وہ اس کو دیکھ کے جو ہے جو پی ڈی پی کی مضبوط لیڈرشپ ہے، تو اس پہ مطلب یہ ذہن و دل کا جو ہے ایک فیصلہ ہے، ڈیسیجن ہے کہ اسی بڑے پلیٹ فارم پہ اگر ہم تو چھوٹے ورکر ہیں، ہم کوئی بڑے مطلب لیڈر تو نہیں ہے، مطلب ہمارا بھی اگر کنٹریبیوشن رہے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آگے بڑھیں گے، اور وہ جو ویژن ہے مفتی صاحب کا اس کو اس خاکے میں ہم رکھ کریں گے انشاءاللہ۔ راجہ وحید صاحب، خبریں یہ بھی چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید جوائننگز ہو سکتی ہے، کیا آپ کے کنٹیکٹ میں کچھ لوگ ہیں جو جوائن کر رہے ہیں؟ دیکھیے مطلب یہ تو مطلب لیڈرشپ کا کام ہے، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے۔ ہاں، امید یہ ہے کہ مطلب جو مطلب سینئر وائسز ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی پی ڈی پی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے جموں کشمیر میں ایک مضبوط آواز ابھرے آگے، تو وہ لوگ انشاءاللہ مطلب کریں گے جوائن۔ باقی مجھے اسپیسیفک مطلب ابھی جانکاری نہیں ہے، کیونکہ میں کل ہی جوائن میں نے کیا ہے، تو اندرونی مطلب کیا کچھ چل رہا ہے وہ مجھے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اچھے لوگ آ رہے ہیں ابھی پی ڈی پی میں، اور جوائننگ ہو جائیں گے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں۔ راجہ وحید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس وقت مختصراً بات چیت کی ہے، امید یہ رکھے گی کہ آنے والے دنوں میں اچھے طریقے سے سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈی ڈی سی ممبر شوپیان راجہ وحید۔ انہوں نے کہا کہ اس باری جو ہے ہمیں لگ رہا ہے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے تو پی ڈی پی واحد آپشن ہے، اور پی ڈی پی میں جو ہے آنے والے دنوں میں مزید سٹرونگ وائسز آ سکتی ہے جو پی ڈی پی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ راجہ وحید عوامی اتحاد پارٹی سے کنٹیسٹ کیا انہوں نے الیکشنز میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی میں جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، وہاں پہ اگرچہ پی ڈی پی کے ساتھ منشور ملتا ہے، لیکن وہاں پہ نیچے جو لیڈران کام کرتے ہیں ان کا منشور جو ہے، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ابھی بھی کوسوں دور ہے، اور وہاں پہ اندرونی خلفشاری ہے، آپسی تکرار جاری ہے، یہ راجہ وحید کہہ رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مفتی سعید کا جو گریٹر ویژن تھا اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد دلائیں گے جب منڈیٹس دیے گئے تو اس وقت راجہ وحید کو منڈیٹ نہیں ملا تھا، اور اسی بات کو لے کر انہوں نے پی ڈی پی سے استعفیٰ دیا تھا۔ اعجاز میر کی بات کریں جو ایم ایل اے وچی رہ چکے ہیں، ان کو بھی منڈیٹ نہیں ملا تھا، وہاں سے غلام محدین کو منڈیٹ ملا، تو اعجاز میر نے بھی جو ہے پی ڈی پی کو خیر آباد کہا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں، نور محمد پہلے ہی نکلے تھے جو بٹمالو سے فارمر ایم ایل اے ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے اس انتخابات میں ہار کا سامنا کیا، اور اب ایک بار پھر جو ہے ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے، پی ڈی پی کی یاد آ رہی ہے، اور پی ڈی پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں ایک بار پھر پی ڈی پی میں جو ہے جان واپس آئے گی؟ جو 2019 کے بعد جو ہے پی ڈی پی کمزوری کی شکار ہو چکی تھی، کیا ایک بار پھر مضبوط طریقے سے پی ڈی پی میں واپسی ہوگی؟ یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا۔ فی الحال سیاسی صورتحال پر ہماری نظر رہے گی۔ آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ۔